جب عرب کے جاہلوں نے مکے کے کافروں نے آ کے نبی کو تانا دیا یتیم عبداللہ تو دنیا سے منوا رہا ہے کہ تیرا مذہب سچا ہے، لیکن تو یہ تو بتا تیری اپنی تو نسل ہی نہیں، تیری تو اپنی اولاد ہی نہیں، تو دنیا میں اپنا مذہب کیسے منوا رہا ہے؟ جتنی دیر تو زندہ رہے گا تیرا مذہب زندہ رہے گا۔ ہم اپنے خداؤں کی پوجا چھوڑ کے تیرے اللہ کو مانے، تیری زندگی تک تیرا مذہب چلے گا، تیری زندگی کے بعد تیرا مذہب ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیرا وارث کوئی نہیں ہے، تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، طالب علم ہوں۔ پہلی دلیل آج کی مجلس کی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگاؤں، عرب کے جاہل تھے، مکے کے کافر تھے، زمانہ جاہلیت میں سانسیں لیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن انہیں اتنا شعور تھا کہ وارث ہمیشہ نسل میں سے ہوتا ہے۔ جو بول سکے مجھے انہیں اتنا شعور تھا کہ نبی کے مذہب کا وارث نبی کے دوستوں میں سے نہیں، نسل رسول میں سے ہوگا۔ انہوں نے کہا تیرا مذہب کیسے چلے گا، تیرا وارث کوئی نہیں ہے۔ جب بے اولادی کے تانے بڑھ گئے تو ایک دن نبی جلال میں آئے، یا نبی کو قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نبی نے زمین پہ جھک کے دیکھا تو جبریل پر باندھ کے بیٹھا تھا۔ آواز محمد آئی، مجھے بولنے کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا، وہ کہہ رہا ہے تو جواب نہ دینا، تو ان جاہلوں کے منہ کیوں لگتا ہے؟ تو درمیان سے ہٹ جا، میں خود انہیں جواب دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کہتے ہیں تیری اولاد نہیں، ان قریب ہم تجھے بطول عطا کریں گے، ان نشانی کا کہو والا در وقت کے دامن میں وسعت نہیں، اس لیے میں نے کوثر کا ترجمہ جو بنتا تھا وہی کیا ہے۔ ورنہ جتنی تفاسیر ہیں، جتنے قرآن کے مترجم جنہوں نے ترجمے لکھے ہیں ان کو اٹھاؤ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں حوض کوثر عطا کریں گے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیا اس آیت سے پہلے نبی کوثر کا مالک نہیں تھا؟ اگر اس آیت میں نبی کو کوثر کی ملکیت کا کہا گیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب اس سے پہلے کوثر کا مالک نہیں تھا۔ ایک ترجمہ یہ لکھا گیا کہ خدا نے کہا میں تجھے خیر کثیر عطا کروں گا، اس ترجمے کو بھی عقل نہیں مانتی، کیونکہ نبوت خود خیر کثیر ہے۔ وہ کون سا خیر ہے جو نبی کے پاس نہیں تھا؟ ہم تجھے بطول عطا کریں گے۔ ان شانئک هو الابتر، جنہوں نے تجھے بے اولاد ہونے کا تانا دیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں یہ ابتر رہیں گے۔ یہی ترجمہ سرکار، یہی ترجمہ پڑھا جاتا ہے، ابتر رہیں گے۔ چلیں بات آسان کرتے ہیں، لغات اٹھا کے ممبر پہ رکھیں، پوچھ لیتے ہیں کہ ابتر کا ترجمہ کیا ہے۔ ابتر کے 5 ترجمے ہوئے، چھٹا ترجمہ مجھے کسی لغت میں المنجر سے لے کے حروف مانی تک نہیں ملا۔ صرف 5 ترجمے ہوئے ابتر کے۔ ابتر کہتے ہیں بے اولاد کو، ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل کو، ابتر کہتے ہیں دمبریدہ کو، ابتر کہتے ہیں لاوارث کو، ابتر کہتے ہیں لا خاندان کو، جس کا وارث کوئی نہ ہو، جس کی نسل کوئی نہ ہو، جس کا خاندان کوئی نہ ہو، جس کے بعد اس کی پہچان ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ خدا نے قرآن میں کہا جنہوں نے تجھے بے اولاد کہا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ ابتر رہیں گے، ان کی نسل نہیں ہوگی، ان کا بیٹا نہیں ہوگا، ان کا خاندان نہیں ہوگا، ان کی پہچان نہیں ہوگی۔ جو قرآن نے دعویٰ کیا، کیونکہ قرآن ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے، تصدیق ہمیں تاریخ سے لینی پڑے گی۔ پھر میں نے تاریخ کا طالب علم ہو کے ہسٹری سے سوال کیا کہ جو دعویٰ قرآن نے کیا تھا کیا وہ دعویٰ سچا ثابت ہوا؟ تو تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا۔ تاریخ نے کہا میں شرمندہ ہوں، میرے دامن میں نبی کے اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں، جو دشمن بھی تھے اور صاحب اولاد بھی تھے، دشمن بھی تھے ان کی نسلیں بھی تھیں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، تاریخ نے بتایا ابو جہل نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا، آس نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا، حارث نبی کا دشمن تھا، اس کا خاندان تھا، نوفل نبی کا دشمن تھا، اس کی نسل تھی، خویلد نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا، زمان نبی کا دشمن تھا، اس کا بیٹا تھا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے آگے چلے آتے ہیں، آج کے دور میں کھڑے ہو جاتے ہیں سلمان رشدی نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے، تسلیمہ نسرین نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نبی کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے۔ پھر ہمیں بتایا جائے کہ ابو جہل سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک یہ سارے دشمنی بھی نبی سے کرتے رہے اور صاحب اولاد بھی رہے، ان کی نسل بھی رہی، ان کا خاندان بھی رہا۔ پھر قرآن کے دعوے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ قرآن نے کہتا ہے جو ان کا دشمن ہو وہ بے اولاد بھی ہوتا ہے، وہ بے نسل بھی ہوتا ہے، وہ بے نام و نشان بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر نہ کھلتی۔ میرے 5ویں امام پاک مدینے کی مسجد سے نکل رہے تھے، یا ایک دشمن آل محمد اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے امام کے سامنے سے گزرا، نہ اس نے خود سلام کیا نہ اپنے بچے کو سلام کرنے دیا۔ امام چند قدم آگے بڑھے، امام کے صحابی نے آگے کہا مولا یہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کے نانے کا بھی دشمن ہے، آپ کے دادے کا بھی دشمن ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو آپ کا دشمن ہو اس کا بیٹا نہیں ہوتا، اس کی نسل نہیں ہوتی۔ مولا پھر بتا سکتے ہیں یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ امام کا قرآن سچ تھا، سچ ہے اور سچ رہے گا۔ اس کا مولا بیٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور کے ہیں۔ ہمارا دشمن، ہمارا دشمن سب کچھ ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے 15 رمضان کو سیدہ کے گھر حسن جیسا قرآن اترا، جسے قرآن نے بنص قرآن رسول کا بیٹا کہا۔ اس بادشاہ پہ تاریخ میں چند الزام لگائے گئے اور میں اس دہلیز کی وکالت کرتے ہوئے الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا الزام اس بادشاہ پہ یہ لگایا کہ شاید امام حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی، اور اس لیے امام حسن نے جنگ کی بجائے صلح کے رستے کو اختیار کیا۔ انتہائی اجرت بھی ہے، جلدی بھی ہے، لیکن آپ کے سامنے جامع نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ پہلے جواب کا میں یہی پہ سوال کا جواب دوں، امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی۔ اگر آپ بیدار ہو تو میں سکھا دوں، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ اگر امام حسن کی جگہ امام حسین بھی ہوتے
تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن امام حسین کی جگہ پہ ہوتے تو بالکل وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ مصلحت تھی، ہے حکمت ہے امامت کی۔ نبی نے صلح حدیبیہ کی کیونکہ حکم تھا، کیونکہ جنگ اور ہے جہاد اور ہے۔ معصوم کبھی بھی جنگ نہیں کرتا، جہاد کرتا۔ جہاد گردنے کاٹنے کو نہیں کہتے، یہ تو جہاد کا فلسفہ تبدیل کر دیا گیا نا کہ جہاد کہتے ہیں لڑنے کو، جنگ و جدال کا نام جہاد نہیں، جہاد نکلا جہد سے، جہد کہتے ہیں کوشش کو، آخری کوشش تک جانا کہ دشمن گر جائے، اور پھر دشمن اگر آپ کی جان پہ حملہ کر دے پھر آپ نے دفاع کرنا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاع میں ہوئی ہیں، کبھی بھی اسلام نے کسی کے گھر جا کے حملہ نہیں کیا۔ جنگ اور ہے جہاد اور ہے، اس میں اور آسان، انتہائی پڑھے لکھے آپ تشریف فرمائیں اور آسان کر دیتا ہوں۔ چھری ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے۔ ڈاکو چھری چلاتا ہے زندگی ختم کرنے کے لیے، ڈاکٹر اسے چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ یہی فرق ہوتا ہے جنگ اور جہاد میں۔ جب غیر معصوم کرے گا تو وہ گردنیں کاٹے گا، جب معصوم کرے گا تو پھر مولا علی کی تلوار کا یہ زندہ معجزہ تھا کہ مولا علی کی تلوار جو تھی وہ اس گردن پہ نہیں چلتی تھی جس کی پوچھ میں کوئی مومن۔ مالک اسکر نے آگے مولا سے سوال کیا تھا، مولا یہ آپ کی جلوفکار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دے کے چلتی، نسلیں دے کے چلتی، خاندان دے کے چلتی۔ رہی بات یہ کہ شاید امام حسن علیہ السلام کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال اسی میں شجاعت ساری بند ہو جائے گی۔ جناب حسن کی شجاعت کی اس سے بڑی مثال میرے پاس کوئی نہیں کہ عباس حسن کے شاگرد تھے، جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ سرکار ابو الفضل عباس کو نیزہ اٹھانا، تیر چلانا اور تلوار چلانی امام حسن نے سکھائی تھی، جس کی زندہ عملی ثبوت یہ ہے کہ جب جنگ صفین میں جناب عباس زندگی کی پہلی لڑائی لڑنے گئے تو امام حسن ٹیلے پہ کھڑے ہو کے عباس کو لڑنا سکھا رہے ہیں۔ اور کتاب کے جملے ہیں کہ جنگ جمل میں جب مولا امیر المومنین نے دیکھا اور محمد حنفیہ کو بھیجا محمد ان پہ حملہ کر، محمد حنفیہ علی کے بیٹے حملہ کرنے کے لیے گئے تو سامنے سے تیز تیروں کی بچھاڑ آئی، اتنی تیروں کی بارش ہوئی کہ محمد بن حنفیہ کے قدم ہٹے۔ محمد قدم ہٹا رہے تھے یا بجلی کسی تیزی سے حسن سامنے سے گزرے اور حسن نے جا کے حملہ کر دیا۔ جب حسن نے حملہ کیا، جب حملہ واپس آیا تو اس وقت محمد حنفیہ نے یوں سر جھکایا، ماتھے پہ پسینہ، چہرے پہ شرمندگی کے ساتھ علی کے سامنے آ کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے۔ علی قریب آئے، محمد بن حنفیہ کے بازو پکڑے، سر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر، تو کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تو حملہ نہ کر سکا اور حسن نے حملہ کر دیا۔ محمد تو نہیں جانتا، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ہے میرا بیٹا، وہ ہے بنص قرآن رسول کا بیٹا۔ جنگ صفین میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرات کی پوری گھاٹ امام حسن نے خالی کروائی تھی، لاکھوں کے لشکر سے پانی کا قبضہ امام حسن نے چھڑوایا تھا۔ جب علی کے نوکروں نے آ کے مولا امیر المومنین کو خبر دی تھی، مولا دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے لشکر کو پانی نہیں پینے دیتا، جناب حسن جلدی سے اٹھے اور زین رکھی۔ جب زین رکھی امام حسن کو تو مولا امیر المومنین نے پوچھا حسن کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بابا ابھی تو آپ کے نوکروں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے، مولا انہیں نہیں پتا پانی میری ماں کا حق ہے اور ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑنے کے طریقے امام حسن کو مکمل تھے، حکمت تھی میرے بادشاہ امام حسن علیہ السلام کے پاس، کیونکہ یزید نے امام حسن کا لشکر خرید لیا تھا۔ یزید امام حسن کے معاویہ امام حسن کا لشکر خرید چکا تھا اور امام حسن علیہ السلام کو خبر تھی کہ اگر حاکم شام نے یہ لشکر خرید لیا تو پھر بالکل میرا قتل ویسے ہی چھپ جائے گا جیسے قتل رسول چھپ گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا، اور یہ تو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یزید کے باپ سے امام حسن نے سلو کی تھی، جنگ جتنی دیر مرضی چلے، جنگ کے اختتام پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جنگ ختم کرو، دونوں فریقین شرطیں منواؤ۔ بھئی جنگ جتنی دیر مرضی چلے، آخر میں شرائط منوائی جاتی۔ یہ امام حسن کی حکمت تھی، تلوار اٹھائے بغیر شرطیں منوا رہا۔ امام حسن کے دہلیز پہ کاغذ اور قلم آیا، اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں، ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالسیف تلوار سے، ایک ہوتا ہے جہاد باللسان زبان سے، ایک ہوتا ہے جہاد بالقلب قلم سے جنگ۔ امام حسن نے کی ہے قلم سے جنگ، یعنی کہ جو کام صفین میں علی کی تلوار کر رہی تھی، کاغذ کی تحریر پہ حسن کی قلم کر رہی تھی۔ اب میں وہ جنگ سنانا چاہتا ہوں جو امام حسن علیہ السلام نے کی۔ کاغذ قلم امام حسن کی دہلیز پہ آیا، حسن آپ شرطیں منوائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب کاغذ قلم دہلیز پہ آیا، امام حسن نے اس وقت نانے کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا، نانا حسن تو جنگ جیت گیا، یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے تجھے انکار کیا تھا، تو کہتا رہا ہو کاغذ قلم، انہوں نے تجھے نہیں دیا۔ امام حسن کے سامنے تحریر آئی، امام حسن نے کہا پہلی شرط لکھی جائے، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پڑھو، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ کہہ کے امام نے کہا تو شرط مان، یہ پڑھی ہے حکومت، تو شرط مان میں حکومت دیتا ہوں۔ ان کی نظر تھی حکومت پہ، ان کی نظر تھی تخت اور تاج پہ۔ امام نے حکومت کا لالچ سامنے رکھا، فرمایا شرط مان اس شرط کو۔ اس نے حکومت کے لالچ میں جلدی جلدی دستخط کر دیے، یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گئے۔ حسن نے شرط منوا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔
اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو اس نے اس شرط پہ بحث کیوں نہیں کی کہ یہ کس چیز کی شرط ہے میرا کوئی عمل ثابت کر جو قرآن اور سنت کے خلاف. اب حاکم شام کے پیچھے اس کا ایک تیز ترین مشیر کھڑا تھا. اس نے اس کے کان میں، عمرو بن عاص، میں نام لے لیتا ہوں، اس نے آ کے حاکم شام کے کان میں کہا صرف اس کی شرط نہیں ماننی، ایک شرط ہم بھی لکھوائیں گے. اس کا کون سی شرط؟ اس کا تو اپنی طرف سے شرط ایڈ کروا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. اس نے فوراً کہا حسن دیکھیے شرائط برابر مانی جائیں گی، ایک شرط آپ نے منوائی ایک میں منواؤں گا. امام حسن کا کون سی شرط؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. زندگی قربان کرو بصیرت دیکھنا امام کی. امام مسکرانا شروع ہو گئے. اس نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ امام نے کہا اس کا مطلب ہے تو مان رہا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے، اگر ان کی سیرت قرآن کے مطابق تھی تو پھر علیحدہ سے شرط لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی شرط کو تسلیم کر. اس کا تیسری شرط لکھا. امام نے کہا تیسری شرط یہ ہے آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے بابے علی کو نہیں بھونکے گا. بند کرو یہ سب و شتم ممبروں سے. قطر میرے بابے کے خلاف کوئی زبان نہیں کھلے گی. اٹھاؤ یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. تخت دے دیا، تاج دے دیا. دو ہی چیزیں پڑی تھیں اگر امام امامت چھوڑتے اور حکومت رکھتے، یا حکومت چھوڑتے اور امامت رکھتے. امام نے حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا کیونکہ دنیا سج کی حکومت کے روپ میں امام کے سامنے آئی تھی. امام نے سجی ہوئی دنیا کو اپنے دروازے سے یہ کہہ کے اٹھا کے بھیج دیا چل اٹھ کسی اور کا دروازہ دیکھ. تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہوتی ہے. حکومت کو دروازے سے بھیج کے امام نے امامت کے منصب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لیا. اب یہ چلا گیا. اس نے جا کے حاکم شام نے مسجد میں بیٹھ کے بیعت کروانی شروع کر. جب یہ مسجد میں بیعت کروا رہا تو اس نے گرد اپنے سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دیا. جب بھی کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا تو یہ اس شخصیت کو دیکھتا. آپ دیکھیں کس دور میں امام حسن زندگی گزار ہے، جس دور میں لوگ چند سکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ رہے تھے. آپ ذرا ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے کے جائیں تو پھر آپ کو امامت کی حکمت سمجھ میں آئے گی کہ کس دور میں امام سانس لے رہے ہیں جس میں قریب بیٹھنے والا بھی کیا ہے، جو امام کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے رشوت لے چکا ہے امام کے نام پہ. سونے کے سکوں کا ڈھیر ہے، آتے ہیں بیعت کرتے ہیں، وہ سونے کے سکے شخصیت کے مطابق دے رہا ہے. جس کا جتنا کردار ہے عرب میں اسے اس کی قیمت اس کی شخصیت کے مطابق دی جاتی ہے. پہلی بار ووٹ خریدنے کا رواج وہاں سے چلا. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں آج بھی امیدوار اپنے پوسٹر پہ ایک لفظ لکھتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. یہ صرف زہرا کے بیٹوں کے پاس آزاد ہے اور کسی کے پاس نہیں. امامت حسن کے سامنے لالچ بن گیا، حسن نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت بکتی نہیں ہے. اور یہی حکومت دھمکی بن کے حسن کے بعد حسین کے سامنے آئی، حسین نے ٹھکرا کے بتا دیا امامت جھکتی نہیں. نہ بکا نہ جھکا، یا حسن ہے یا حسین. ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور اپنی بیعت کروائی جا رہی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست آل محمد کے گھر کا کام نہیں. سیاست کا رواج یہیں سے شروع ہوا جو امام حسن کے مقابلے پہ سیاست کر رہا تھا. اب گفتگو سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ سکے دیے جا رہے ہیں، ووٹ خریدے جا رہے ہیں. شام کے وقت امام حسن علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. جب دیکھا اس نے کہا اچھا تو حسن آپ اس لیے تاخیر سے آئے شاید میرے خزانے خالی ہو جائیں. اس نے کہا حسن اگر آپ بیعت نہیں بھی کرتے پھر بھی ٹھیک ہے. اس نے اپنے نوکر سے کہا صبح سے لے کے شام تک جتنا خزانہ تقسیم کیا اس کا دگنا کر. حسن کے قدموں پہ ڈھیر کر. امام حسن کے قدموں پہ سونے کے سکوں کا ڈھیر آیا. امام نے کہا یہ کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے میری بیعت نہیں کی لیکن پھر بھی آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ خالی نہ مسجد سے جائیں. لے جائیں، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس نے یہ جملہ کہا، امام حسن مسکرائے. امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی. سجدہ آخر مکمل ہوا. امام اٹھ کے جانے لگے. اب دشمن کے دربار میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حسن جاتے ہوئے سکے لے کے جائیں گے نہیں لے کے جائیں گے. لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے کہ اب دیکھیں امامت کیا فیصلہ کرتی ہے. لوگوں کا رش بڑھا ہوا ہے. یا امام نماز ختم کر کے سجدہ آخر سے اٹھے، ایک شخص دوڑتا ہوا مسجد کے باہر لوگوں سے پوچھا حسن مسجد میں ہے؟ امام علی مقام مسجد میں ہے. پتہ چلا امام مسجد میں. دوڑتا ہوا امام حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ. مولا میں نے منت مانی تھی، میری مراد پوری ہو میں آپ کی جوتی سیوں گا. جو بول سکتا ہے وہ زحمت فرمائے. میری منت تھی، میرے دل کی خواہش پوری ہو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی نالین سیوں. بادشاہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، مجھے پتا تھا یہ طاہر قدموں میں جانی ہے. مولا میں نے بغیر وضو کے نہیں سی. مولا ایک ایک ٹانکے میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتا رہا. مالک میری بڑی محنت لگی ہے. مالک اگر آپ کہیں تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے کہا تیرے ہدیے کو ہم قبول کرتے ہیں. اگلی صدر سنیے گا، یہ ہے عشق آل محمد. تو اسے کہا مولا ایک منت تھی ایک حسرت، منت پوری ہو گئی حسرت باقی ہے. امام نے کہا حسرت ہی تو تیری پوری ہو جائے گا. نا مولا وہ منت تھی، منت تھی یہ کام ہوگا تو یہ کام کروں گا. وہ کام ہو گیا اور میں نے نالین سی دی. اب ایک حسرت ہے. امام نے کہا حسرت کیا ہے؟ اس کا منت پوری ہو گئی. حسرت ہی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. بادشاہ حسرت میری یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. اب وہ جو سونے کے سکے لے کے جگر چبانے والی کی بیٹے کی بیعت کر رہے تھے اب پریشان کھڑے ہیں اور وہ تخت پہ بیٹھا پریشان ہے کہ پیسہ دے کے بھی یہ عزت نہیں مل رہی. اور یہاں بغیر لالچ کے اس نے کہا مولا میری حسرت ہی میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن مسکرا اور امام حسن علیہ السلام نے اپنا دایاں پاؤں اس کی طرف بڑھایا. اس نے یوں دائیں پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے، پاؤں کو چوما، آنکھوں سے لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد اس نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے یوں امام کی نالین امام کے پاؤں پہ رکھی. وہ پاؤں میں نالین پہنا رہا تھا. امام نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. امام نے کہا تو نے دشمن کے دربار میں رسول کے بیٹے کی عزت کی ہے، اٹھا وہ سکے میں تجھے دیتا ہوں، اٹھا وہ سکے میں تجھے دیتا ہوں. فقیر شام نے تخت پہ بیٹھ کے کہا حسن سخاوت کرنے سے پہلے قیمت دے. امام نے کہا چپ، میں فاطمہ کا بیٹا.
تو ہندا کا بیٹا ہے، نزارہ کا بیٹا. عزتیں یہ تھی. اس بادشاہ پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں، اس کی سخاوت کے قصے، اس کے علم کے قصے. جس کی اتنی عزت تھی اس کا جنازہ لٹ کے واپس گھر آیا. غریب سے غریب بھی ہو جنازہ گھر سے جائے واپس گھر نہیں آتا. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا ہے واپس گھر آیا. جب دوسری بار حسن کا جنازہ لے کے حسین گھر آئے، کریم کربلا کی آواز، زینب مجھے دوسرا کفن دے. حسن کا پہلا کفن خون سے رنگین ہو گیا. بی بی زینب کی آواز آئی، روتے ہوئے بی بی کی چیخوں میں آواز آئی، حسین جنت سے کفن کے 5 ٹکڑے آئے تھے جو رسول کو جبریل دے کے گئے تھے. ایک حصہ رسول لے گئے، ایک علی لے گئے، ایک ماں زہرا لے گئی، ایک میں نے حسن کو پہنا دیا. حسین اب ایک ہی کفن کا ٹکڑا ہے، وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے رکھا ہے. اتنا جملہ کہنا جو ماں میں بیٹھے حسین نے پہن کے گلے میں باہر ڈالی. فرمایا میرے حصے کا کفن بھی حسن کو پہنا دے. فرمایا حسین تو کون سا کفن پہنے گا؟ فرمایا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں. زینب کفن وہ پہنتے ہیں جن کا کوئی پہنانے والا ہو. غریبی شروع ہو گئی، داستان غربت شروع ہو گئی زہرا کے بیٹوں کی. سادات و غیر سادات 70 تیر لگے ہیں غریب کے جنازے پہ. جب زخمی ہو گئے، زہر مل چکی اور میرے چلے 2 لفظ میں پڑھ دیتا ہوں. زہر مل چکی اور میرے بادشاہ امام حسن، امام حسین نے سینے کی ٹیک دی ہوئی بابا جی اور بھائی کو بٹھایا ہوا. امام حسن کی آنکھیں بند بلا تشبیہ. میرے پاک بادشاہ کی آواز، حسین جی مولا میری عالیہ کہاں ہے؟ مولا آپ کا دایاں پاؤں پکڑ کے رو رہی ہے. میری کلثوم کہاں ہے؟ مولا بایاں پاؤں تھام کے رو رہی ہے. میرا زین العابدین کہاں ہے؟ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوا. میرا اکبر کہاں ہے؟ وہ خاک پہ رو رہا ہے. میرا قاسم کہاں ہے؟ فروا کے ہاتھوں میں رو رہا ہے. حسن کی آواز، ہر کوئی آ گیا، کسی نے میرے غازی کو نہیں بلایا. جو نوکر بیٹھے بابا سے اتنا جملہ کہنا تو فضا چیخ مار کے آگے بڑھی. روکر 7 دفعہ بلانے گئی، دروازے پہ کھڑا ہے، کبھی اس دیوار سے سر مارتا ہے، کبھی اس دیوار سے سر مارتا ہے. رو رو کے کہتا غازی بھی زندہ رہے، حسن کو بھی مدینے میں زہر ملا. مولا حسن کی آواز، اما فضا عباس کو بلائے. جناب فضا کی آواز، یا ابوالفضل عباس، یا عباس. جی اما بادشاہ حسن بلا رہے ہیں. سرکار ابوالفضل عباس بڑھتے ہوئے آئے، حجرہ تطہیر میں آ کے کھڑے ہوئے. کتابیں کہتی ہیں کہ یوں بدن کانپ رہا ہے جلال کے ساتھ، رنگت سرخ ہو چکی ہے، امامہ سر پہ کوئی نہیں ہے. یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کانپ رہے ہیں. زخمی حسن نے آنکھیں کھولی. عباس، عباس. جی بادشاہ. عباس کیا ہوا؟ عباس بول کیوں نہیں رہا؟ عباس نے روکے کہ مولا مجھے صرف اتنا بتائیں میں نے چپ رہنا کتنا ہے. 19 رمضان میرے باپے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل کوفے میں ہے، مجھے میری تلوار دے دو. تو سیدوں نے کہا عباس چپ، میں چپ کر گیا. کتنا چپ رہنا ہے؟ مولا حسن کی آواز ہے، عباس اپنا دایاں ہاتھ دے. عباس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے یوں امام حسن نے اپنے سر پہ رکھا. عباس وعدہ کر، میں تیرا بھائی ہوں، امام بھی ہوں، میری امامت کے دور کا آخری وعدہ میں تجھ سے لے رہا ہوں. عباس وعدہ کر، جو حسین کہے گا تو وہ کرے گا. اتنا کہنا تھا، حسین کے قدموں میں غازی گر گیا. رو کے کہا میں نے انکار کون سا کیا، حسن سے حکم کیوں کروایا؟ مولا حسن کی آواز ہے، عباس میری امامت کا آخری حکم، میرا بیٹا مدینے جنگ نہیں کرنے، مدینے میں لڑنا نہیں. بڑی مشکل سے میرے نانے نے شہر آباد کیا ہے، اسے یثرب کو مدینہ کیا، میرے نانے کی بڑی قیمت لگی ہے. غازی میرا بیٹا، کوشش کرنا، میرا حکم ہے مدینے جنگ نہ کریں. تو علی کے جلال کا وارث ہے. بس قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا، بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. کوئی سید بیٹھا ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. کوئی مدینے کا زائر بیٹھا ہو مجھے بول کے گواہی دینا. دروازہ زہرا سے قبر رسول کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا، قدموں کا فاصلہ تھا زہرا کے دروازے سے قبر رسول کا. حسین بھائی کا جنازہ لے کے گھر سے باہر نکلے، یہ مسلمان سب باندھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھے گا کہ حسین کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی مارا گیا ہے، جنازہ لے کے قبر محمد پہ جا رہا ہوں. ایک کمینے نے آواز دے کے قبر محمد سیدوں کی جبیر نہیں ہے، جنازہ واپس لے کے جا. حسین نے عباس کو دیکھا، عباس کے بدن میں کب کبھی تاری ہو گئی، ادھر بدن میں کب کبھی تاری ہوئی ہے. یا حسین نے کہا عباس چپ، عباس جنازہ واپس لے کے جا. اتنا کہنا تھا کہ ایک عورت نے سفید رومال سے اشارہ کیا، 300 تیر کمانوں میں آیا، 300 تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا. حسین ایک ایک کے سامنے جا کے کہا نہ مارو، نہ مارو، نہ مارو. تمہیں تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہوگا. اتنا جملہ کہنا تھا. یا عباس نے جنازہ زمین میں رکھا، عباس زینب کی حویلی کی طرف دوڑا. علی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، غازی کو آتے دیکھا، روکا دی کلثوم دعا کر لے کے جنازہ گئے تھے. واپس عباس آ رہا ہے. عباس نے بی بی کے سامنے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، روکا تجھے تیری ماں کا واسطہ، مجھے میری تلوار دے دے، میرے جنازے پہ تیر لگ گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و صلی اللہ